یہ اوپر ایک میں نے بیان آپ کو بھیجا تھا جس میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بیان تھا اور ان دونوں بھائیوں کے بھی تھے، معراج الدین بھائی کے اور فیضان بھائی کے، کس طرح دلائل کے ساتھ بات کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد ایسا شیطان کا وار ہوا ان کے اوپر۔ باقی کہتے رہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا رب ان کو جواب دے گا۔ اور ان کے پاس اس طرح کے الفاظ ہیں رمضان کے اندر، خاص کر آج تحق رات ہے، اور کیا ان کو جواب دیا جائے۔ وہی حدیث ہے، دو حدیثیں میں آپ کو بتاؤں گا جو ان کا جواب ہے۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ کرے تو اس کو آگے سے کہہ دو کہ میں تو صائم ہوں، میں تو مجبور ہوں، میں کیا کروں۔ تو ایک اور بھی چھوٹا سا واقعہ ہے، ابو بکر صدیق کو ایک آدمی برا بھلا کہہ رہا تھا اور نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے دیکھ کے ذرا دور سے۔ تو جب ابو بکر صدیق نے ذرا سا جواب دینے کی کوشش کی تو نبی علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ پیچھے دوڑے ابو بکر صدیق کہ یا رسول اللہ، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ سن رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے، لیکن جیسا ہی میں نے تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کی اور آپ ناراض ہو گئے اور چل پڑے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا جو جواب دے رہا تھا۔ تو جیسا تھوڑا سا معاملہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا تو فرشتہ ایک دم چلا گیا، وہاں شیطان آ گیا۔ تو جہاں شیطان آ جائے پھر میرا وہاں کیا کام۔ تو دوسری بات یہ ہے، بالکل میرا رب ان کو جواب دے گا، میں ان کو کسی ان کی زبان کا جواب نہیں دوں گا۔ ہاں، کوئی دلائل کی کوئی بات ہے، کوئی نئی چیز اگر سامنے لائیں تو اس کا میں دلائل سے جواب دوں گا۔ میری بات تو دلائل کے اوپر، ابھی میرے ساتھ جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے وہ بہت مضبوط موقف ہے۔ عالم دین کی اب بات مانی جائے یا ایسوں کی بات مانی جائے جن کے پاس علم نہیں ہے، فہم نہیں ہے۔ دوسری وہ حدیث ہے ایک نبی علیہ السلام کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے گویا اپنے امتیوں کو یہ بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ جب شرم و حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرو۔ تو اصل میں یہ بزرگ ہمارے بھائی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، اب کیا کہا جائے، تو کچھ تو ان کو خیال کرنا چاہیے، اپنے موقف کے دلائل دیں۔ جو بات ہے کہنے کی، اس طرح گالیاں دینے سے یا الزامات لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو دیتے رہے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی گشری گناہوں کی مضبوط کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مفلس کون ہے؟ میرے ساتھیوں بتاؤ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مفلس ہم اس کو کہتے ہیں جو مال وغیرہ نہ رکھتا ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز روزے یعنی سارے فرائض پورے لے کے آئے، لیکن ساتھ ساتھ کسی کو گالی گلوچ کی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کے جو بھی کسی چیز پر قبضہ کرے گا اور اس کا حق دبائے گا، اس کی عزت کے اوپر حملے کرے گا، بدنام کرنے کی کوشش، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو وہاں چونکہ عدل کا دن ہے، وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی بھائی، یا دوسرے کے گناہ لینے پڑیں گے یا نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو نیکیاں دیتے رہیں گے، ختم ہو جائیں گی ان کی نیکیاں ایسے لوگوں کی، پھر گناہ ان کی طرف ٹرانسفر ہوں گے اور بہت بڑی گناہوں کی گٹھری کے ساتھ ان کو جہنم کی آگ کے اندر دھکیلا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے۔ تو دونوں باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، جہاں نیک کام کرنے ہیں وہاں برائیوں سے بھی بچنا ہے۔ تو پھر سورہ الحجرات کے اندر کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ ایمان کے دعوے دار ہو تو یہ تانے دینا، الزامات لگانا، عیب نکالنا، دوسروں کو نیچے دکھانا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، ذرا بھی اگر تمہارے اندر عقل ہے تو باقی لگے رہے، اچھا ہے، میری نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں تو مجھے تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کبھی ہم نے سامنے ہوئے تو ان کا شکریہ ادا کروں گا بھائی۔